آج کل میرے دوست مفتی طارق مسعود صاحب اور جناب دوسری طرف اہل حدیث علماء کرام ہیں، ان میں حامد رضا صاحب ہیں، ان میں بحث چل رہی ہے، ان میں مناظرہ چل رہا ہے۔ مناظرہ یہ ہے تین طلاقیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ دیکھو قرآن کہتا ہے طلاق کو مرتان، پھر تیسری کے بعد قرآن کہتا ہے حلال حرام ہو گئی اس کے لیے، اللہ یہ کہ کہیں اور نکاح کرے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سختی کر دی تھی، نافذ کر دیا تھا، اور صحابہ کرام میں بھی ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک روایت ہے۔ اچھا اس پہ پھر وہ نہیں تھا، ایشو نہیں بنا تھا صحابہ کرام کے دور میں، اور پھر فقہا کے دور میں بھی ایشو نہیں تھا، چونکہ چاروں ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور مشہور قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک طلاق، تین طلاقیں تین ہوتی ہیں ایک ہی مجلس میں، اگرچہ ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں، طلاق کر دینا یہ خلاف سنت ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، سنت کا حکم نہیں ہے، ایسا بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو تین طلاق ہو جائیں گی، یہ چاروں اماموں کا مسئلہ ہے۔ یہ ایشو کس نے بنایا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن خاموشی رہی، اور کئی سال خاموشی رہی۔ ایشو اٹھایا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ عنہ سب سے پہلا کہ بھی تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں نہیں ہوتی، تین ایک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے سختی جو زیادہ پیدا کی ان کے شاگرد رشید ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد آج کل تو زیادہ نفرت ہے، انتشار ہے، آج کل تو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں اس پر کہ تین طلاقیں کہ میرے سے تین لگ۔ دیکھیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ دین اور قرآن ہمارا نہیں ہے، شریعت ہمارے نہیں، اللہ کے رسول کی ہے۔ ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں گالم گلوچ کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں مناظر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ 1400 سال میں مناظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتفاق کیوں نہیں کر لیتے؟ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن یہ فقہا کے درمیان رہا تو بھی خاموشی رہی، صحابہ کرام کے درمیان رہا تو بھی خاموشی رہی، اور آج انتشار ہے، آج لڑائیاں مناظرے ہیں، تو اس کا مطلب بھی غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف جائز ہے شریعت میں، مخالفت جائز نہیں ہے۔ آج یہ جو نفرت ہے، گالم گلوچ ہے، مناظرے ہیں، بحث ہیں، انعامات کے اعلان کیے جا رہے ہیں اور دھواں دار تقریر کی جا رہی ہے، اس کا مطلب مخالفت ہے، مخالفت حرام ہے، مخالفت جائز نہیں شریعت میں۔ اور پھر یہ علماء کا مسئلہ تھا، علمی مسئلہ تھا، تحقیق کا اللہ کے حوالے کر دیتے بھئی ہر ایک کی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا۔ بھی اگر کوئی تین طلاق کو تین نہیں کہتا وہ جانے اس کا کام جانے، خاموش ہو، علماء کے درمیان رہے، علمی حلقوں کے درمیان رہے، درسگاہ تک رہے، یہ نیچے عوام میں نہ ہے، انتشار نہ پھیلے، لڑائی نہ ہو، مناظرے نہ ہو، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور نہ لگائیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے دوست مفتی طارق مسعود صاحب سے، اور میں یہی درخواست کرتا ہوں اہل حدیث علماء حضرات، جس میں حامد رضا صاحب ہیں، تو خدا کے لیے دونوں طرف علمی لوگ ہیں، وہ بیٹھ ہی جائیں، کیونکہ لکم دینکم ولی دین کہہ رہے ہیں یار، اگرچہ کافروں کے لیے کل یا ایھا الکافرون اعبد لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے، لیکن اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف جائز تو ہے، لیکن اختلاف جائز تب ہے جب اس میں لڑائی نہ ہو، مناظرہ نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، اس میں نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، اور یہاں تو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب مخالفت ہے، مخالفت حرام ہے مسلمانوں میں۔ مسلمان تو بھائی ہے، بھی دین ہمارے باپ دادے کا کیا دین ہمارے نانا کے، ہمارے پھپھا کے، چچا کے، تاریخ ہم دین کے بارے سے اللہ کے رسول جانے، قیامت کے جانے، اور قبر جانے، آخرت جانے۔ آئیے اپنے اپنے موقع پر رہیں، لیکن اس طرح سختی، لڑائی، مناظرے اس پر نہ آ جائیں۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب سے، اور یہی درخواست کرتا ہوں حامد رضا صاحب سے کہ ہاتھ ہولا رکھیں، اس کو علمی حلقوں تک رہے، علماء کے درمیان رہے، اختلافی مسئلہ ہے، قیامت تک رہے گا، حل نہیں ہو سکتا۔ اس پہ لڑائی نہ کریں، مناظرہ نہ کریں، انتشار نہ پیدا کریں۔ مجھے امید ہے اس پر یہ دونوں عمل کریں گے انشاءاللہ۔